الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ فیضان مصطفیٰ کے اس سلسلے میں جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ذکر کرنا اور اس کی مختلف جہتوں سے روشناس کرانا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے کتنے اوصاف اور کتنے پہلو بیان کیے گئے ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر مفصل کتابیں تصنیف فرمائی۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب شان حبیب الرحمن قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وارد آیات مبارکہ کو جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے اوصاف کا بیان کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تو یہ نور کا وصف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن کر دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد اوصاف بیان فرمائے گئے، شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ تو یہ نور ہونا اور یہ سراج منیر ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہے جو آپ کی نورانیت، جو آپ کے نور اور آپ کی روشنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر اگر بنظر غیر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کے متعدد اعضائے مبارکہ کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا تذکرہ، سرکار کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا تذکرہ، آپ کی پشت مبارک کا تذکرہ، یہ تذکرے بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرنا بھی اللہ عز و جل کی سنت ہے۔ چنانچہ چہرہ مبارکہ کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگنے کی جگہ کی قسم بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ اسی طرح سرکار کے کلام کی قسم قرآن پاک میں ہے اور محبوب کے اس کہنے کی قسم اور سرکار کی عمر مبارک کی قسم بھی قرآن پاک کے اندر ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب تمہاری عمر مبارک کی قسم، تمہاری حیات مبارک کی قسم۔ تو سرکار کے کلام کی،
سرکار کے شہر مبارک کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم قرآن پاک میں مذکور ہوئی، بیان فرمائی گئی۔ چہرہ اقدس کا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تبدیلی قبلہ کے لیے مدینہ منورہ میں بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے تو اللہ عز و جل نے اس ادا کو اور چہرہ مبارکہ کے اس پہلو کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہو۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی ایک ادا کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں، وہ عظمت والی، وہ شان والی، وہ برکت والی، وہ رفیع شان والی آنکھیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے وہ مشاہدات کروائے کہ جو کائنات میں کسی اور کو نہ کروائے گے، اور جس کو وہ فضائل اور خصائل اور کمالات عطا فرمائے گے جو کائنات میں کسی کو عطا نہ فرمائے گے، حتیٰ کہ ان مبارک آنکھوں کو اللہ عز و جل نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان مبارک آنکھوں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، محبوب کی آنکھ نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ جب اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، جب اس کے انوار میں مشغول تھے، تو محبوب کی نگاہ نہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصر مبارک، آپ کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے، جب وہ وحی سنایا کرتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تیز دہرایا کرتے تھے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور اس کا کوئی لفظ جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو بار بار اپنی زبان مبارک سے دہرانا، چونکہ سرکار پر شاق تھا، آپ کے لیے مشکل ہوتی تھی کہ ایک طرف سے سن بھی رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار اس کو دہرا بھی رہے ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے یاد رہے، تو اللہ عز و جل نے زبان مبارک کی اس ادا کو بھی قرآن میں بیان فرمایا اور زبان مبارک کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، فرمایا لا تحرک به لسانک، اس قرآن کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل به، تاکہ اس کے یاد کرنے میں آپ جلدی کریں۔ تو یہاں زبان مبارک کی اس ادا کو بیان کیا کہ آپ جو قرآن وحی سنتے ہوئے اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینے کی حاجت نہیں، اس قرآن کا نازل کرنا بھی ہمارے اوپر ہے، اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کرنا بھی ہمارے اوپر ہے، اور اس قرآن کو آپ کی زبان سے ادا کروا دینا بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک، زبان مبارک کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طرح اس زبان مبارک کے کلام، اس کے نطق اور اس کے تکلم کو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، یہ حبیب اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو نہیں مگر ایک وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے، جو آپ اس کا نطق فرماتے ہیں، اس کا تکلم فرماتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان کی زبان سے جو قرآن ادا ہو رہا ہے وہ اللہ عز و جل کی وحی ہے جو ان کی زبان مبارک سے ادا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس، آپ کا سینہ مبارکہ، اس کا تذکرہ بھی اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، اور پھر اس کو جو بیان فرمایا اس کے اندر بھی
ایک ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اس کے اندر معانی جو ہے وہ اس کے اندر بھر دیے۔ ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک، ایک تو سینہ مبارکہ کا تذکرہ ہے اور دوسرا شرح صدر کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب شرح صدر کے اندر وہ شرح صدر بھی داخل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعدد مرتبہ ہوا کہ باقاعدہ سینہ اقدس کو چاک کیا گیا اور انوار الہی اور حکمت الہی اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر بھر دیا گیا۔ اور اس سے شرح صدر وہ بھی مراد ہے کہ دل کشادہ ہو جائے، دل کے اندر حلم اور بردباری اور دل کے اندر انوار وحی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے۔ تو شرح صدر ہر اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ تو سینہ اقدس کا تذکرہ ہوا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اسی طرح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک کا بیان بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ ہم جو انبیاء کے قصے بیان کرتے ہیں یا جو قرآن پاک کو ہم آہستہ آہستہ اتارتے ہیں، جو ہے دونوں چیزوں کے اعتبار سے مختلف جگہ پہ فرمایا گیا لنثبت بہ فؤادک، اس لیے تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دے، اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دے۔ قرآن یکدم نازل نہیں کر رہے کہ پورے کا پورا نازل کر دیا جائے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا بیان۔ اور ایک جگہ فرمایا نزلہ علی قلبک باذن اللہ، جبرائیل امین یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں۔ جبرائیل امین یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں۔ تو نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارتے ہیں۔ تو یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر قلب اطہر اور سینہ اقدس کا بیان موجود ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک، آپ کی پیٹھ مبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ دور کر دیے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ دور کر دیے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جن بوجھوں نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، جن بوجھوں نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، جو آپ پر شاق تھے، جو آپ پر مشکل تھے، ہم نے وہ بوجھ آپ کی پیٹھ مبارک سے اتار دیے۔ پھر اسی طرح دست اقدس کا تذکرہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بے شک یہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر۔ صحابہ کرام جو بیعت کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر بیعت کرنے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا ہاتھ نیچے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اوپر تھا۔ تو اب صحابہ کے ہاتھوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا صحابہ کے ہاتھوں پر آنا یہ اللہ عز و جل کے دست مبارک جو اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کے آنے کے حکم میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، یا اس کا معنی تسلیم و تفویض کے اعتبار سے جو بنتا ہے وہ مراد ہے۔ تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح پھر اس دست مبارک کے افعال قرآن پاک میں بیان فرمائے، چنانچہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور جب آپ نے کینکریاں پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ وہ کینکریاں اللہ نے پھینکی۔
وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب کینکریاں آپ نے پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی بلکہ وہ کینکریاں اللہ نے پھینکی۔ یہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریاں مبارک اپنے ہاتھوں سے پھینکی تھی، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے کینکریاں پھینکنا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو یہ چند آیات مبارکہ جو عرض کی گئی ہیں، ان کے بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا تذکرہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا وجود اطہر، آپ کا پورا وجود مبارک، اللہ عز و جل نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ عز و جل کے نور کا بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل از خود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو، نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یہ نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں جو آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا کہ زیتون کے تیل کی جو ایک برکت اور اس کے ایک انداز اور ایک مثال جو بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ قریب ہے کہ اس کا تیل خود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے۔ اس کے بارے میں شیخ نفتوہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی لنبیہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول یکاد منظرہ یدل علی نبوتہ وان لم یتل قرآنا۔ فرمایا کہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے یہ اللہ عز و جل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی مثال بیان کی ہے۔ وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا کہ یکاد منظرہ یدل علی نبوتہ، کہ قریب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ آپ کی نبوت پر دلیل بن جائے اگرچہ آپ قرآن پاک کی تلاوت نہ فرمائیں۔ یعنی سرکار قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ قرآن کی تلاوت نہ فرمائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ اقدس کو ایسا بنایا، آپ کے وجود اطہر کو ایسا بنا دیا کہ اگر قرآن نہ بھی پڑھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر گواہی دے دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو اتنا روشن بنایا گیا، اتنا مبارک بنایا گیا، اتنی عظمت والا بنایا گیا اور اتنا بابرکت بنایا گیا۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے اوپر جو کلام فرمایا، فرماتے ہیں یکاد زیت صلوات اللہ علیہ وسلام علیہ لصفائہ وذکائہ ولو لم یمسسہ نور القرآن۔ وروى البغوی عن محمد بن کعب القرظی تکاد محاسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تظہر للناس قبل ان یوحى الیہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابھی وحی نازل نہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے، آپ کی عظمت اور آپ کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود اطہر کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے وجود کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسا نور ہے کہ جو اگرچہ جس کا تیل اگرچہ آگ کو نہ چھوئے، یعنی جن کا وجود اگرچہ وحی کو نہ چھوئے لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل ان کی نورانیت اور ان کی نبوت کو ظاہر فرما دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا یہ وہ پہلو ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جن کی طباع سلیمہ تھی، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان کو بتانے کی حاجت نہ پڑتی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے چہرہ انور کے انوار ان کے جب دلوں پر مستولی اور غالب ہوتے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے انوار کی تجلی ان کے دل پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لا چکے، تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔
وہاں حاضر ہو کر جو منظر پیش آیا، فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل حسین و جمیل چہرہ اقدس دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ پر انوار چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، یہ پر انوار چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت حارث بن عمرو السہمی فرماتے ہیں کہ میں مینا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لوگ آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے حاضر تھے، میں نے دیکھا فتجیء الاعراب فاذا رأوا وجہہ قالوا ھذا وجہ مبارک، کہ میں نے دیکھا کہ اعرابی آتے، دیہاتی لوگ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے جب مشرف ہوتے تو کہتے ھذا وجہ مبارک، یہ تو بڑا مبارک چہرہ ہے، یہ تو بڑی برکت والا چہرہ ہے، یہ تو انوار الہیہ کا مظہر اتم چہرہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ عز و جل نے ایسا بنایا کہ دیکھنے والا بے اختیار پکار اٹھتا کہ یہ اللہ عز و جل کے نبی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو رمسا فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، لوگوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی کی کہ یہ ہیں، فرماتے ہیں فلما رأیتہ قلت ھذا نبی اللہ، فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں پکار اٹھا ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، میں سرکار کو دیکھتے ہی پکار اٹھا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کو دیکھنے والا دل سے سمجھ لیتا تھا کہ یہ ایسا چہرہ نہیں جو کسی کو دھوکہ دے سکے، یہ ایسا وجود نہیں جو کسی کے ساتھ خیانت کر سکے، بلکہ یہ امین، صادق اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی سچی ہستی کا چہرہ ہے۔ چنانچہ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قافلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو پہچانتا نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس اونٹ کا سودا کیا، اونٹ کے مالک نے وہ سودا جو ہے وہ طے کر لیا اور اونٹ حوالے کر دیا اور قیمت بھی وصول نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ میں انشاءاللہ جا کر اس کی قیمت بھجوا دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ لے کر تشریف لے گئے، اب قافلے والے آپس میں بحث کرنے لگے کہ بھائی عجیب بات ہے، جس آدمی کو تم پہچانتے نہیں ہو اس کے تم نے حوالے اونٹ کر دیا اور قیمت بھی اسے وصول نہیں کی، کوئی ضامن بھی مقرر نہیں کیا، تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو اب آپس کے اندر یہ چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ لوگ ابھی پہچانتے ہی نہیں ہیں ان کے حوالے بغیر قیمت وصول کیے اور بغیر کسی ضامن کے مقرر کیے اونٹ حوالے کر دیا، یہ کیا حرکت کی؟ یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو قافلہ سالار کی بیوی نے اہل قافلہ سے کہا، اس نے کہا واللہ لقد رأیت رجلا کأن وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر انا ضامنۃ لثمر جملکم لا یغدر بکم۔ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس شخص کی زیارت کی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے، میں نے اس شخص کی زیارت کی ہے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہے، تمہارے اونٹ کی قیمت کی میں ضمانت دیتی ہوں یہ ہستی تم سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی، جس چہرہ مبارکہ کی زیارت کی ہے یہ ہستی تم سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وہ پہلو کہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ کسی خیانت کرنے والے کا نہیں بلکہ کسی امین اور صادق کا چہرہ ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے چند ایک اجمالی پہلو میں نے عرض کیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ حسن و جمال کے اعتبار سے ہر عضو کا انشاءاللہ عز و جل بیان جو ہے وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک، اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں سر تا بقدم تنے سلطان زمن پھول، سر تا بقدم تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کہ سر سے لے کر پاؤں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن اطہر پھول ہے، بدن اطہر پھول ہے، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب ہے مبارکہ، دہن اقدس تھوڑی مبارکہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن مبارک پھول کی طرح ہے، یعنی جیسے پھول حسین ہوتا ہے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نرم و نازک بھی ہے، حسین بھی ہے، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا بھی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پھول کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو تشبیہ تو کیا دی جائے گی، پھول کا حسن، اگر پھول کا حسن بڑھ جائے گا اگر اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تشبیہ دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس، آپ کے وجود مبارک کا ایک زاویہ اور ایک حسن مبارک آپ کے قد مبارک کے اعتبار سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک، قامت مبارکہ کیسی تھی، اس انداز کی کہ انتہائی معتدل، درمیانے انداز کی، نہ بہت لمبی اور نہ کوتاہ چھوٹے قد کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قامت مبارکہ، آپ کا قد مبارک معتدل تھا کہ دیکھنے والے کو انتہائی اعتدال اور میانہ روی کے اندر نظر آئے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت زیبا کے حسن و جمال کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا ما رأیت احسن بشرا فی ثوبین احمرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرخ لباس میں رحمت دو جہاں سے بڑھ کر کسی قامت زیبا کو حسین نہیں دیکھا۔ سرخ لباس میں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی قامت زیبا کو حسین نہیں دیکھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قامت زیبا اور چہرہ اقدس کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ اور حضرت براء بن عازب، حضرت ربیہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب فرماتے ہیں لم یکن بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو انتہائی بلند قامت تھے اور نہ بالکل چھوٹے قد کے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک انتہائی مناسب تھا۔ کیسا مناسب؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک پہ لاکھوں سلام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تو معتدل تھا، لیکن جب آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، سب سے نمایاں نظر آتے، سب سے قدآور نظر آتے، اگرچہ معتدل قامت کے تھے، قد مبارک معتدل ہے لیکن جب صحابہ کے اندر ہیں تو پھر سب سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَلَمْ يَكُنْ يُمَاشِيهِ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ يُنْسَبُ إِلَى الطُّولِ إِلَّا طَالَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَرُبَمَا اِكْتَنَفَهُ الرَّجُلَانِ الطَّوِيلَانِ فَيَطُولُهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذًا فَارَقَاهُ نُصِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الرَّبْعَةِ، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے قد والے آدمیوں کے درمیان، لمبے قد والے آدمیوں کے درمیان چلتے تو ان سے بلند نظر آتے، دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔ جب وہ جدا ہوتے تو سرکار معتدل نظر آتے، اور جب وہ سرکار کے ساتھ ہوتے سرکار کا اعتدال تو باقی رہتا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بلند نظر آیا کرتے تھے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات یہاں ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں تیرا قد مبارک گلبنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک
گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ یہی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معتدل قامت کے تھے، مگر جب سب کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو سب سے فائق اور سب سے بلند نظر آتے۔ اس بلند نظر آنے کی حکمت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں لعل السر فی ذلک انہ لا یتطاول علیہ احد صورتا کما لا یتطاول علیہ معنی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے اس طرح نظر آنے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے باطنی اعتبار سے سرکار سے بلند کوئی نہیں ہے، اسی طرح ظاہری اعتبار سے بھی سرکار سے بلند کوئی نظر نہ آئے۔ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند نظر آئیں۔ گویا جو رفعت معنوی ہے اللہ عز و جل نے اس کو رفعت حسی کے طور پر بھی ظاہر کر دیا۔ چنانچہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان فرمایا ان ذالک یری فی اعین الناس فقط وجسدہ باق علی اصل خلقتہ فمثل ارتفاعہ المعنوی فی عین الناظر فرآہ رفعتا حسیتا، کہ وہ جو رفعت معنوی ہے اللہ عز و جل اس کو رفعت حسی کے طور پر سب سے بلند دکھا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا یاد قامت کرتے اٹھیے حشر سے، یاد قامت قد مبارک کی یاد کرتے اٹھیے حشر قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجیے۔ اللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سراپا اقدس کو اپنے دلوں میں نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔